السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، افضل عمل سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه۔ بڑی افضل حدیث ہے، بڑی فضیلتیں لی ہوئی ہے یہ حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرے صدق دل سے، سچائی سے، خلوص کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، اس سوال کرنے والے کو شہیدوں کی منزل تک پہنچا دے گا، شہیدوں کے مقام و مرتبے تک پہنچا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، شہیدوں کے درجے تک پہنچائے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ مرا ہو، وہ اپنے گھر میں مرا ہو، اپنے بستر پر مرا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ شہیدوں کا درجہ اسے نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے صدق دل سے، خلوص و للہیت کے ساتھ رب کائنات سے شہادت طلب کی تھی۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے بلکہ یہ دوسری احادیث کے معانی سے غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسا شخص جس کے دل میں شہادت کی طلب نہیں آئی زندگی میں، جس کے دل میں پوری زندگی میں شہادت کی خواہش اور شہادت کی تمنا اور آرزو نہیں پیدا ہوئی، گویا وہ منافق کی موت مرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کا ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ تو بڑا افضل عمل ہے یہ، بڑا افضل درجہ رکھتا ہے یہ عمل۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خلوص و للہیت کے ساتھ، دل کی سچائی اور گہرائی کے ساتھ اپنے رب سے شہادت اور شہادت کے درجات اور شہادت کی منزل کے طلبگار بن جائیں۔ حضرات گرامی، افضل عمل کے سیریز کے اس ویڈیو میں آپ حضرات اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، آگے بڑھائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل پر بیل آئیکن دبانا بھی نہ بھولیں، اور فیس بک پر لائک بھی کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔